بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم اولاد کورس سبق نمبر 8۔ قرآن کریم کی آیت یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور خوب سمجھ لو اور یقین جانو کہ شیطان تمہارا ایک کھلا دشمن ہے، تمہارے لیے ایک صریح اور صاف کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ حلال اور طیب، مال حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ مال حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اپنی ملکیت ہو، چوری اور غصب اور بلا اجازت آدمی بلا اجازت یا کسی کی اجازت تو ہو لیکن دلی اجازت نہ ہو، بادل ناخواستہ کوئی اگر آپ کو دے دیتا ہے تو یہ چیز آپ کے لیے کھانا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھنا یہ شیطان کی پیروی ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ تو بہرحال انسان کو حلال کھانے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ عبادات کا بہت بڑا دخل حلال رزق حلال سے ہے۔ جتنا انسان رزق حلال کا التزام اور اہتمام کرتا ہے اتنے ہی اس کی عبادت جاندار بنتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث نبوی، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ رحم نہیں کرتا اس پر جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس حدیث میں رحم کرنے کا حکم عمومی ہے، جو مومن اور کافر سب کو شامل ہے۔ بلا شبہ سب کے سب رحمت کے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحم کے حقدار ہیں۔ کافر اور فاجر کے ساتھ حقیقی رحم دلی یہ ہے کہ اس کو کفر اور فجور سے اس کو بچایا جائے، اس کو نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچایا جائے، یہ اس پر رحم ہے۔ اس کے علاوہ مالی اور جسمانی تکلیف میں اگر وہ مبتلا ہو تو اس کے بچانے کی فکر کرنا یہ بھی ایک رحم ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور انسان تو انسان کیا، حیوانوں کے ساتھ بھی ہمیں رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا کسی جانور کو بھی اذیت بلا وجہ سبب نہیں دینی چاہیے، چاہے کہ کسی پڑوسی کو آدمی اذیت دے اور گھر کے اندر کسی کو اذیت دے، ایک بچہ اپنی ماں کو تکلیف دے اور والد کو تکلیف دے، بہن کو بھائی کو تکلیف دے، تو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، اور ان کو اذیت دے بڑے ظلم کی بات ہے۔ یہ بچوں کو بھی اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مسنون دعا، بے قراری کی دعا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم جب پریشان ہوتے، بے قرار ہوتے، یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو دعائے کرب کہا جاتا ہے کہ مشکل اور بڑی مصیبت میں آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری اور آسان بھی ہے، اس کو یاد کیا جائے۔ یہ دعائے کرب کہلاتی ہے کہ بڑی مشکل میں، بڑی پریشانی میں آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں کے نام۔ آپ کی اولادوں میں 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے بچوں کے نام طیب، اور ان کا نام طاہر اور عبداللہ بھی بتایا جاتا ہے، اور ابراہیم اور قاسم، یہ 3 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور تینوں کے تینوں بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ ان میں بالغ ہونے کی عمر تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ سب سے زیادہ جو ان میں عمر پانے والے ہیں وہ ابراہیم ہیں، وہ 18 ماہ کی عمر تک پہنچے اور انتقال کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں صاحبزادیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یاد رکھنے کی۔ طب نبوی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کوئی سر کے درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے تم پچھنے لگاؤ۔ پچھنے کا معنی حجامہ لگاؤ۔ حجامہ یہ آج کل الحمدللہ اس مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے کہ مہندی لگاؤ۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک بتائے ہوئے اعمال اس میں شفا ہے۔ مسائل، مفسدات نماز، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ کل 18 ہیں، جن میں سے 9 یہ ہیں، ان چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ نمبر 1، نماز میں کلام کرنا قصدن ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ نمبر 2، سلام کرنا، جیسا کوئی آدمی سلام کسی کو کہہ دے، السلام علیکم کہہ دے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا، یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، یا باہر
کسی آدمی کی جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی دعا پر آمین کہنا، یا کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا اسی طرح سے کسی عجیب خبر پر الحمدللہ یا سبحان اللہ کہنا۔ اور نمبر 5 درد یا غم کی وجہ سے اف یا ہائے اوہ کرنا۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرات بتانا۔ اور نمبر 7 قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، نماز کے دوران دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8 قرآن مجید پڑھنے میں سخت غلطی کرنا، لحن جلی 4 قسم کی غلطیاں، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا لحن جلی کہلاتا ہے۔ الحمد کو الحمد پڑھ لینا، جو حرف نہیں کھینچنے کا ہے اس کو کھینچنا، الحمدللہ دال کو نہیں کھینچنا، الحمدو کھینچ دیتا ہے آدمی۔ اور جو آدمی جو حرف کھینچنے والا ہے اس کو نہ کھینچنا، جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر، انا اس کو نہ کھینچے، انا اعطیناک، ان نہ پڑھ لے نہ کھینچے۔ اسی طرح سے حرکت کو بدل دینا، صراط الذین انعمت کی جگہ پر انعمتو پڑھ دینا، تو اس قسم کی غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کرنا یعنی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ مفسدات نماز کہلاتے ہیں، ان سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے اور شریعت کے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔